پاکستان میں رہتے ہوئے اس بات سے ہمیں غیر معمولی احساس نہیں ہوتا کہ اکثر جمعے کے دن مرکزی شاہراہوں پہ، چوراہوں پہ کچھ انسان، کچھ لوگ کھڑے ہو کے نعرہ بندی کر رہے ہوتے ہیں، اور مسائل کی ایک طویل فہرست ہے جو کہ ختم نہیں ہوتی، اور ہر جمعے کو تقریباً ہم اس نعرہ بندی سے، اس مجمع سے بچ کے نکل کے آنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کبھی کبھار کچھ دوستوں احباب کے ساتھ مل کے ہم بھی اس نعرہ بندی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان مسائل میں عموماً ہمیں عالم اسلام کے مسائل، عراق، کشمیر، فلسطین، برما، افغانستان کے مسائل جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ان میں کہیں یورپ کے کسی ملک میں جو ہے توہین مذہب کے معاملے پہ ہم احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، کسی ملک کے جو ہے پرچم کو ہم جلا رہے ہوتے ہیں، یہ جھنڈوں کو ہم جلا رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارا احتجاج شاید ہماری طبیعت میں رچ بس گیا ہے۔ مزید برآں کبھی کسی دن جو ہے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نصاب میں تبدیلیوں کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، یعنی وقت آ گیا ہے کہ گڈ بائے مسٹر چپس کو گڈ بائے کہہ دیا جانا چاہیے، یا نصاب میں جو جنسی تعلیم ہے اس کو پڑھایا جانا یا نہ پڑھائے جانے پہ احتجاج ہو رہا ہوتا ہے۔ تاریخ میں کون سے کردار ہونے چاہیے جو ہمارے بچے پڑھیں یا نہیں پڑھیں، اس بات پہ نعرے بازی کی جا رہی ہوتی ہے۔ بہرکیف یہ ساری باتیں سنتے، پڑھتے، دیکھتے ہم جو ہے شعور کی حد کو پہنچ کے اب جو ہے ایک اور راستے کی طرف رواں دواں ہیں، تو یہ ہمارے مزاج کا حصہ بن چکا ہے، ہمیں اس میں کچھ نیا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن حال ہی میں نے کچھ ہفتہ پہلے، ایک ہفتہ پہلے غالباً، فیس بک پہ ایک محترمہ کو ایک مضمون بیان کرتے ہوئے سنا جو کرشن چندر جی کی کہانی جامن کا پیڑ ہے۔ محترمہ بتاتی ہیں کہ انڈیا کے سینٹرل بورڈ آف سرٹیفکیٹ نے جو ہائی اسکول کی سرٹیفکیشن کرتا ہے، یہ مضمون نصاب سے نکال دیا ہے۔ مزید یہ بتایا گیا کہ کچھ نیتا یعنی سیاستدان اس بات سے پریشان ہیں کہ یہ مضمون شاید ان کے خلاف ہے۔ تو تھوڑی حیرت ہوئی، کیونکہ عموماً یہ مزاج تو ہمارا تھا، اور وہ کیسے ہمارے راستے پہ چل نکلے۔ اس سوچ کے تحت ایک مضمون لکھا، ایک چھوٹی سی نظم لکھی جو کہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ عنوان ہے آؤ مل کے کہانی نکالیں۔ ایک کہانی ہم نکالیں، ایک کہانی تم نکالو، آؤ مل کے ساری ختم کریں، علم و ادب ہو، فن ہو، امن ہو، یہ رواداری ختم کریں۔ بس ایک کہانی رہنے دیں جو ظلم کی ہو، خوف کی ہو، بھوک کی ہو، افلاس کی ہو، وہ جس میں بھگت غدار ہی ہو، ٹیپو کا ذکر دشوار ہی ہو، جہاں کے سارے رنگ نکالیں، بس ایک ہی رنگ کے رنگ رہیں گے، ہم خاکی سبز میں رنگ جائیں، تم گیروے رنگ میں رنگ جاؤ، بس عید ثواب ہم شاد کریں، تم ایک ہی رنگ کی ہولی کھیلو، ہم اپنے رنگ ذرا زور سے بولیں، تم اپنے رنگ ذرا زور سے بولو، نہ دائیں بازو نہ بائیں بازو کی اب چلے گی ملا یوگی کی، ہم سوچ پہ پہرے دار یہاں، تم سچ پہ پہرے دار وہاں، اور دیش وطن میں نہیں چلے گی، بس یہی چلے گی، یہی چلے گی، ایک کہانی ہم نکالیں، ایک کہانی تم نکالو۔ کثیر الجہتی سے یکجہتی کی طرف یہ سفر، اور دھنک کے رنگوں سے ایک رنگ کو چن لینے کا یہ فیصلہ، شاید ان دونوں قوموں کو مزید پسماندگی، جہالت اور تاریکی کی طرف لے جائے۔ ہمارے پاس دعائیں رہ سکتی ہیں یا کچھ لفظی احتجاج ہے، ورنہ ہم نصابوں سے انچاہی کہانیاں نکالتے چلے جائیں گے، اور یہ سفر بڑی تیزی سے ہوتا چلا جائے گا۔ شکریہ۔